گزشتہ روز سندھ کے شہر میرپور خاص کے جامعۃ المدینہ امیر معاویہ میں ناظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے محمد فہیم عمران اتاری مدنی ایک ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دوران مدنی مذاکرہ عمران مدنی کے انتقال کی خبر پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت فرمائی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مرحوم کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے۔ میں مرحوم کے والد صاحب خلیل احمد اتاری اور مرحوم عمران بھائی کے بھائیوں سلیم اتاری، نعیم اتاری، اسماعیل اتاری، امان اتاری اور دیگر تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے مرحوم عمران مدنی کو غریق رحمت فرما، ان کے تمام چھوٹے بڑے چھپے ظاہر جانے انجانے ہونے والے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ان کی دینی خدمات قبول فرما، انہوں نے ماشاءاللہ بنگلہ دیش جا کر بھی دین کی خدمت کی، یہاں بھی کرتے رہے اور اب بھی یہ جامعۃ المدینہ کے ناظم تھے میرپور خاص میں۔ یا اللہ پاک ان کی تمام خدمتیں قبول ہوں اور ان کو بے حساب بخش دے، جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ الہ العالمین ان کے والدین، بھائیوں، بہنوں، سب کو، خاندان والوں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ بلال مدنی جو ان کے ساتھ تھے بیچارے زخمی ہوئے، اللہ پاک ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، ان کو بھی صبر عطا فرما، سارے خاندان کو صبر عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محمد فہیم عمران اتاری مدنی کی نماز جنازہ میرپور خاص میں ادا کی گئی، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین حاجی محمد علی اتاری، حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری، حاجی محمد ایاز اتاری اور دیگر ذمہ داران سمیت جامعۃ المدینہ کے طلباء و اساتذہ کرام، مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ داروں، دوست احباب اور دیگر مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اللہ اکبر۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دعائے مغفرت بھی فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا سے تو جانا ہے اور جن کی جتنی صحبت ساتھ ہوتا ہے صدمہ اور غم ہوتا ہے، لیکن علم کا نور سینے میں لے کر گئے، چہرے پر داڑھی لے کر گئے، ماتھے پہ سجدے کا نشان لے کر گئے، تو اگر ایک کیفیت تو بنتی ہے۔ اب یقین کریں یہ نا میرے بچوں کی طرح تھا، میرے بیٹے کی طرح تھا، یہ میرے بیٹے کے ساتھ درس نظامی کی، بنگلہ دیش ساتھ رہے، تو گویا جب مجھے یہ پیغام ملا تو ایسا لگا کہ میرا ایک بچہ چلا گیا۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، جو بھی ہیں، اللہ ان کو صبر دے، صبر پہ اجر دے۔ کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے موقع پر اس طرح ترغیب دلائیے، عاشقان رسول متوجہ ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل اب قرآن کریم کی صورتیں پڑھی جائیں گی، انہیں کان لگا کر خوب توجہ سے سنیے، پھر اذان دی جائے گی، اس کا جواب دیجیے، پھر دعا مانگی جائے گی۔ مرحوم یا مرحومہ کی قبر کی پہلی رات ہے، یہ سخت آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے، مردود شیطان قبر میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میت سے سوال ہوتا ہے من ربو کا، یعنی تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے یہ میرا رب ہے۔ ایسے موقع پر اذان میت
میت کے لیے نہایت نفع بخش ہوتی ہے، کیونکہ اذان کی برکت سے میت کو شیطان کے شر سے پناہ ملتی ہے۔ اذان سے رحمت نازل ہوتی، میت کا غم ختم ہوتا، اس کی گھبراہٹ دور ہوتی، آگ کا عذاب ٹلتا اور عذاب قبر سے نجات ملتی ہے، نیز منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد آ جاتے ہیں۔ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو